अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट रसीब लतीफ़। आज बात करेंगे पाकिस्तान में बढ़ती हुई सर्दी की शिद्दत पर। पूरी दुनिया और दूसरे ममालिक की तरह पाकिस्तान में भी सर्दी की लहर रोज़ बरोज़ बढ़ती ही जा रही है। अल्लाह ताला ने मुल्क पाकिस्तान को 4 मौसमों से नवाजा है: सर्द, गर्म, मौसम ख़ज़ा और बहार। आज बात करेंगे सर्दी की लहर पर कि सर्दी के क्या क्या नुकसानात हैं, क्या क्या फ़वाइद हैं, इसका दुरानिया कब तक रहेगा। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर ख़ान, इनसे बात करते हैं। सबसे पहले तो ताहिर, हमें ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सीब आपका। तो ताहिर बताइएगा कि ये सर्दी की लहर है जो इसका दुरानिया कब तक रहेगा और इसमें मुसलसल इजाफा ही होता चला जाएगा। बहुत शुक्रिया हसीब आपका अगेन। आपने बड़ा अच्छा टॉपिक जो है वो रखा है कि सर्दी। सर्दी देखें जी, ये वो मौसम है जो कि अक्सर लोगों को पसंद आता है और बहुत सारे लोग जो है ना उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। उसकी रीज़न ये है कि जो कमज़ोर और जो जिसे कहते हैं कि जो स्मार्ट लोग होते हैं उनके लिए सर्दी जो है वो परफेक्ट मौसम नहीं होता। आपने बात की कि पाकिस्तान में जो है वो एंट्रो में कि जो है वो सर्दी की लहर है और ये शिद्दत अख्तियार कर गया है। बिल्कुल ऐसे ही है जी। ये पंजाब में क्या पूरे आपके पाकिस्तान में इस टाइम सिंध जो कि एक गर्म जो है वो सूबा कहलाया जाता है, उसमें अक्सर जो है गर्मी में बड़ी शदीद लहर होती है। और गर्मियों में जो है वहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जिनमें दर्जा हरारत 50 से अबव कर जाता है। तो उन इलाकों में भी अब जो है वो सर्दी महसूस की जा रही है। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि पाकिस्तान में जो है वो सर्दी किस तरह दाखिल हुई है और उसका जो है वो जो इस दफ़ा अटैक है वो कितना ज़्यादा है। देखिए, इसमें 2-3 चीज़ें हैं। एक चीज़ है जो धुंध का सीज़न है। इसमें देखिए जनवरी में जो धुंध है वो तकरीबन पूरे पंजाब और दीगर जितने भी हैं आप हमारी बॉर्डर्स हैं सूबों की, उनको टच करती है और ये जनवरी में धुंध का सिलसिला जारी रहता है। इसके साथ एक और जो है ना हमें बड़ा एक मसले दरपेश है, जिसने हमारा एक पूरा सीज़न जिसे हम गुलाबी मौसम कहते थे वो खा लिया है, वो है स्मोक। स्मोक ने जो है वो पाकिस्तान में इस कदर जो है वो तबाही डाल दी है कि ये लाहौर पंजाब से निकलती हुई अब पाकिस्तान के दूसरे शहरों की तरफ इसने रुख कर लिया। तो स्मोक की जो बढ़ती हुई वजूहात हैं, इसका इस पर कुछ बताइएगा। देखिए जी, सर्दी और स्मोक, अब ये दो ऐसे एलिमेंट हैं, अगर ये जब मिलते हैं तो ये मौसम पे जो है ना बड़ा गहरा असर पैदा करते हैं। आप ये देखें कि हालिया दिनों में जो है वो सर्दी की वजह से कितनी सीजनल बीमारियां जो हैं वो नई आई हैं। इसमें आपको सबसे ज़्यादा जो पेशेंट आपको नज़र आए होंगे वो सीने के और जो है वो गले के जो पेशेंट हैं वो बड़े ज़्यादा जो है ना इसमें इफ़ेक्ट हुए हैं। उसके बाद जो है बुज़ुर्ग और जो बच्चे हैं उनको बड़ा सांस लेने में बड़ी शदीद दुश्वारी का सामना रहा है। तो ये स्मोक जो है ये बड़ी एक जहरीली चीज़ है जिसने हमारे जो है एनवायरनमेंट को बड़ा गंदा किया हुआ है। तो ये एक बड़ा लंबा और लेंथी टॉपिक है इसकी इसकी। वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात क्या हैं कि ये जो स्मोक रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, सर्दी की लहर में भी इजाफा हो रहा है। देखें, सर्दी तो जनवरी पूरा रहती है, ठीक है। ये जो जनवरी का महीना है ना, ये तकरीबन तमाम जितने भी दुनिया है, ये तकरीबन जो ममालिक यानी हमारी तरह का मौसम जो है वो उसमें उन ममालिक में होता है, उनमें सर्दी की जो शिद्दत है वो जनवरी में शदीद होती है। आपको जो शुमाली इलाका जाते हैं अगर उनकी बात करें तो उनमें जो सर्दी है वो मनफी से भी ज़्यादा जो टेम्परेचर है वो नीचे चला गया है और बर्फ़बारी भी इस टाइम वहाँ पे हो रही है। तो ये सर्दी जनवरी में तो रहती है, पर इसमें जो मेन बात करने वाली ये है कि आप ये देखें कि पंजाब में इस टाइम मौसम की ये सूरत हाल है। लाहौर और उसके जो इर्द गिर्द के ज़िला हैं वहाँ पे शहरियों ने तकरीबन 10 दिन से सूरज ही नहीं देखा। तो महकमा मौसमियात वाले ये बताते हैं कि इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न धुंध है, धुंध के साथ स्मोग है। स्मोग और धुंध ने इतने गहरे बादल जो है वो बना दिए हैं कि जिसकी वजह से सूरज हमें देखना ही नहीं नसीब हो रहा। और ये एक बड़ा ही अलार्मिंग और बड़ा ही हमारे लिए सोचने वाली बात है कि पाकिस्तान का जो वेदर है वो इस कदर जहरीला और ख़तरनाक हो चुका हुआ है कि अब हम जो सर्दी के कुछ अयाम थे उनको एंजॉय करते थे उससे भी महरूम हैं। जो सर्दी में पिछले दिनों हुकूमत पंजाब ने स्मोग और जो धुंध है इसके हवाले से फ़ज़ाई जो बारिश की गई थी, उसका तो कोई इफ़ेक्ट नहीं हुआ था, वो रोज़ बरोज़ इजाफा ही हो रहा है। तो इस पे कुछ आप बताएंगे। हसीब देखें, आप ना हमारा बेसिकली टॉपिक तो चले महकमा मौसमियात और सर्दी थी, अब स्मोक भी बीच में ऐड कर लेते हैं। जी जी। आपने बात की मसनूई बारिश की। मसनूई बारिश उन्होंने बिल्कुल जो है वो दिसंबर के महीने में इन्होंने बिल्कुल बरसाई थी। पर उसके लिए भी आपको पता है कि आपको जो है ना क्लाउड्स चाहिए होते हैं। लो हाइट में जब क्लाउड्स होंगे तो तभी बारिश बरसाई जाती है, अदरवाइज़ ये बारिश का कोई और प्रोसेस बिल्कुल नहीं है।
تو بارش دیکھیں انہوں نے پوری کوشش کی تھی کہ لاہور شہر میں جو ہے بارش ہو جائے تاکہ اسموک کم ہو. اس سے تھوڑی کمی بھی آئی تھی, یہ نہیں کہ نہیں آئی, کافی حد تک جو آئی کیو لیول ہے وہ کم ہو گیا تھا. تو اب دیکھیں, اب اس کو مسلسل آپ کہیں کہ روٹین وائز اب بارش ہو تو یہ اس کا کوئی حل نہیں ہے. اس کا حل یہی ہے کہ ہم وہ جو ہیں اپنے ماحول میں ایسے جو ہے عملی اقدامات کریں جس سے ہمارا ماحول جو ہے یہ اس طرح کی فضائی آلودگی نہ پیدا کرے اور اسموک جیسے مسائل جو ہیں وہ پیدا نہ ہوں. تو آپ نے بتایا سردی کا دورانیہ کتنا رہے گا اور سردی کی وجہ سے نمونیا میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے, اس پر کچھ بتائیے گا. ہاں جی, یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا حسیب, کہ نمونیا دیکھیں جی, اس میں آپ یہ دیکھیں کہ اب تو باقاعدہ ویکسینیشن شروع کر دی ہے, اب حالات یہاں تک پہنچ چکے ہیں. تو نمونیا کے آپ کو پتہ ہوگا بھی کچھ روز پہلے ہی جو ہے وہ بچوں کے کیسز میں بڑا جو ہے اضافہ ہوا, جس سے پھر محسن نقوی جو نگران ہمارے وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں, انہوں نے سٹیپ لیا کہ اسکول اوپن کرنے کے بعد بھی انہوں نے جو چھوٹی کلاسز تھیں, نرسری اور پریپ اور پلے گروپ, ان کو دوبارہ جو ہے انہوں نے جو ہے 19 فروری تک جو ہے کلاسز کو فی الحال انہوں نے بند کر دیا ہے, باقی کلاسز جو چل رہی ہیں. تو نمونیا جو ہے یہ بڑا افیکٹ کر رہا ہے بچوں کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو جن کو آلریڈی ہی سانس لینے کی جو ہے وہ بیماری بڑی جو ہے وہ تشویشناک حد تک جو ہے ان کے اوپر افیکٹ کر رہی ہے. آپ نے کلاسز کے حوالے سے بات کی, حکومت نے تو جو ہے وہ تقریباً 9:30 بجے کا کلاسز کا ٹائم رکھا ہوا ہے, کہ چھٹیاں تو وہ نوٹیفیکیشن دیا ہی نہیں ابھی تک انہوں نے. نہیں, بچوں جو چھوٹے بچے ہیں نا ان کے لیے نوٹیفیکیشن بالکل جاری کر دیا انہوں نے. جو باقی کلاسز ہیں وہ روٹین وائز ہو رہی ہیں, انہیں کوئی چھٹیاں نہیں ہیں ابھی. وہ کیونکہ آلریڈی پچھلے دسمبر سے چھٹیوں پر تھے. پہلے انہوں نے جو ہے وہ 10 جنوری جو ہے مجھے ڈیٹ ایگزیکٹلی یاد نہیں, 10 سے پہلے کا ٹائم دیا تھا, پھر انہوں نے ایکسٹینڈ کی اور 10 جنوری تک جو ہے انہوں نے دوبارہ چھٹیاں کی. تو اس کے بعد انہوں نے جو ریگولر کلاسز ہیں وہ شروع کر دی ہیں, اور باقی بچے جو ہیں وہ اسکولز ویسے ہی آ رہے ہیں. چھوٹے بچوں کے لیے صرف جو ہے نا وہ ریلیف دیا گیا. تو طاہر بتائیے گا, آپ نے دورانیہ بھی سردی کا بتایا کہ کب تک رہے گا, اس کی وجوہات بھی بتائیں کہ اسموک اور جو دھند ہے یہ بڑی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے سردی میں روز بروز اضافہ بھی ہو رہا ہے, جو عالمی سطح پر جو موسمیاتی تبدیلیاں کی جا رہی ہیں, اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں جی, یہ بھی ایک بڑا زبردست کوشچن ہے آپ کا, کہ عالمی سطح پہ جو آپ کا موسم تبدیل ہو رہا ہے یا آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ چینج ہو رہا ہے. دیکھیں اس میں بہت ساری وجہ ہماری اپنی ہیں, انسانوں کی ہے. دیکھیں ہم نے اپنا ویدر, اپنا ماحول اتنا کہ گندا کر دیا ہوا ہے کہ اس کے بعد اب یہ حالات پیدا ہو گئے ہوئے ہیں کہ سردی اور گرمی ان کا جو سیزن ہے نا وہ چینج ہو چکا ہوا ہے. جیسے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم جب چھوٹے تھے اسکول جاتے تھے تو تب اکتوبر نومبر میں ہی ہمیں سویٹرز اور یہ ساری چیزیں پیک کر دیا جاتا تھا, اور اس طرح ہم اسکول جاتے تھے. پھر دسمبر کے لاسٹ میں چند چھٹی ہوتی تھی. جی بالکل. تو اب یہ حالات ہیں کہ سردیوں کا دورانیہ جو ہے وہ دسمبر کے بعد سے ہی شروع ہو رہا ہے, یعنی دسمبر کے مڈ میں آپ دیکھیں کہ پاکستان میں بھی 15 دسمبر سے پہلے وہ سردی نہیں تھی. اور ہمارے جو پاکستانی عوام ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ اس دفعہ سردی بالکل نہیں ہوگی, اور سردی جو ہے وہ اس طرح پاکستان کو افیکٹ نہیں کرے گی. اور 15 دسمبر کے بعد سردی کی شدت میں ایسا اضافہ ہوا کہ سب کو پتہ چلا کہ واقعی کڑاکے کی سردی پڑ رہی ہے, اور کڑاکے کی سردی کیا ہوتی ہے. تو موسمیاتی تبدیلیوں کی بات ہو رہی ہے. موسمیاتی تبدیلیاں ہی جو ہیں وہ انوائرمنٹ کو گندا کرتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک بڑی زبردست چیز بتاتا ہوں کہ موسمیاتی تبدیلیاں نہ کہ ماحول کو جو ہے وہ ڈسٹرب کرتی ہیں, اس کے ساتھ ساتھ آپ کی معاشیت, صحت اور جو دیگر شعبہ جات ہیں ان میں بڑے مسائل پیدا کرتی ہیں. دیکھیں اکانومی جو ہوتی ہے نا وہ بڑی ہی جو ہے نا وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے کسی بھی ملک کے لیے. جب اکانومی اور صحت آپ کی ڈسٹرب ہوگی تو معاملات کافی جو ہے نا وہ سلو ہو جاتے ہیں, اور بہت سارے مسائل جو ہیں وہ سامنے آنے لگ پڑتے ہیں. تو موسمیاتی تبدیلیوں میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو اپنے اینڈ پہ جتنا صاف رکھ سکتے ہیں رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم جو حکومت کی جانب سے ہمیں گائیڈ لائنس دی جاتی ہیں اس کے اوپر بھی ہم پورا عمل کریں. اور اسپیشلی جو ہمارے ٹرانسپورٹس ہیں, جو ٹرانسپورٹس میں اگر ہماری کوئی انقلابی تبدیلیاں ہوں, جیسے کہ ای ویکلز, آپ دیکھتے ہوں گے خبروں میں آج کل کہ ای ویکلز بڑے آ چکے ہوئے ہیں, جسے ہم کہتے ہیں کہ جو الیکٹریکل ویکلز ہیں آپ کے, اگر اس کا استعمال شروع ہو جائے تو بہت حد تک یہ جو آپ کی اسموگ ہے اور یہ جو موسم ہے یہ کافی حد تک جو ہے وہ بہتر ہو جائے گا. اور یہ جو ہمیں طرح طرح کے موسم اور مسائل کا سامنا ہے اور بیماریوں کا سامنا ہے, اس میں آٹومیٹکلی جو ہے نا بڑی حد تک کمی ہو جائے گی.
اور یہی میں آج کے اپنی میسیج کنوے کرنا چاہوں گا آپ کی اسکرین کے توسط سے کہ ہمیں جو ہے وہ جس طرح عالمی سطح پہ پاکستان، آپ کو شاید اس چیز کا علم ہو کہ سب سے زیادہ موسمیاتی تبدیلیوں کا جن ممالک کا سامنا ہے ان کی 10 جو فہرست بنائی گئی ہے ان میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے. جی بالکل. تو ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے حالات پیدا کریں کہ جس سے ہمیں کم از کم اپنے لیے موسم جو ہے وہ سازگار کریں ہم، اور جو موسم جو ہے اس کو انجوائے بھی کریں اور ان گائیڈ لائنس پہ عمل کریں جو کہ ہمارے لیے بہتر ہیں. طاہر، آپ نے ابھی بتایا کہ حکومت پنجاب نے ای وہیکلز جو ہے وہ ریسنٹلی میں نے نیوز بھی سنی کہ ای وہیکلز جو ہے طلبہ کے لیے پنجاب حکومت نے جو ہے وہ دینے کا اعلان کیا ہے. تو اس پر کیا طلبہ اقدامات جو اس پر عمل کر پائیں گے، یا جو عام پبلک ہے یہ کرے گی عمل اس پر؟ دیکھیں جی، عمل جو ہے وہ تو گورنمنٹ نے کر دی ہے، اب اس کا ایک پروسیس ہوگا. آپ نے بالکل درست فرمایا ہے کہ جی ای ویکلز دیکھیں جی، لاسٹ ٹائم ابھی کل کی بات ہے، محسن نقوی ہمارے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں، انہوں نے باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ ایک اوپننگ سرمنی رکھی اور آغاز کیا ای رکشہ، ای بائکس اور آپ کا جو ای چنگچی ہے، کیونکہ اب چنگچی بھی ظاہری بات ہے انہوں نے رجسٹرڈ کر رہے ہیں اور ایک جو ہے وہ لیگل سواری کے طور پہ سامنے آیا ہے. تو یہ جو ہے انہوں نے باقاعدہ اناؤنس کیا ہے کہ آسان اقتصاد پہ یہ جو ہے پنجاب کی جو عوام ہے ان کو دی جائے گی، جس سے یہ مستفید ہوں گے. تو اس کا ایک پروسیس ہے، پنجاب بینک کے تھرو اس کو جو ہے وہ بالکل دیا جائے گا پبلک کو. طيب، اور اس میرا سے ایک فائدہ سوال بھی ادھر ایک اور ہے کہ ای وہیکلس تو دے رہی ہے پنجاب حکومت اور رکشے بھی دے رہی ہے، کیا یہ جو عام پبلک رکشے والے رکشے چنگچی رکشہ چلاتے ہیں ان کو بھی یہ وہیکلس اور رکشے ملیں گے جو پنجاب حکومت نے اعلان کیا ہے؟ دیکھیں یہ جو لوگ انٹرسٹڈ ہوں گے ان کو بالکل ملیں گے. جو لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہ اپنا جو پیٹرول رکشے ہیں، یہ پیٹرول والی گاڑی ہیں، اس سے نجات حاصل کریں، کیونکہ آپ کو پتہ پیٹرول کی پرائسز کتنی زیادہ ہیں. بالکل. تو ظاہری بات ہے اگر ای ویکلز آتی ہیں، الیکٹریکل ویکلز آتی ہیں تو کافی ساری پیٹرول کی کھپت بھی کم ہو جائے گی. اور ہماری جو بائکس ہیں وہ جو ایک پولوشن پیدا کرتی ہے، ٹرانسپورٹ پولوشن پیدا کرتی ہے، اس کا بھی کافی حد تک حصہ بھی کم ہو جائے گا. یہ بھی جو ہے اس کو پروجیکٹ کا آغاز کیا گیا ہے، ابھی اس پہ بہت سارا کام ہونا باقی ہے. تو یہ ایک آغاز ہے، دیکھیں ہم اس کے لیے جو ہیں وہ دعا گو ہیں کہ یہ کامیاب ہو اور اس سے جو ہے نا وہ ماحول میں بہتری آئے، اور یہ ہم بھی اس سے جو ہے نا پاکستان میں جو سردی کی اس وقت لہر جا رہی ہے، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ منفی بھی ہو سکتی ہے؟ مسلسل کمی کے باعث جو سردی کی اس وقت لہر جا رہی ہے. پاکستان میں دیکھیں شمالی علاقہ جات پہلے سے ہی منفی میں چلتے ہیں. نہیں، پنجاب کی بات کر رہا ہوں، پاکستان پنجاب کی، حکومت پنجاب کے جو جی پنجاب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. پنجاب میں دیکھیں لاسٹ سال جو ہے یہ -1 تک جو ہے یہ ٹمپریچر گیا تھا، اس کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی. پر ابھی فی الحال جو موسم ہے وہ 5-6 سے نیچے نہیں جا رہا، جو ہمارا ویدر جو محکمہ موسمیات والے ہیں ان کے مطابق. تو باقی دیکھیں بارشیں ہوتی ہیں تو امید ہے کہ بارشوں سے موسم تو کلیئر ہوگا تھوڑا سا، پر ٹمپریچر میں مزید کمی آئے گی. بارشوں کا سیزن جو ہے وہ آنے والا ہے، اس کے لیے بھی جو ہے ہمیں تیار رہنا چاہیے. اور ایک میں آپ کو لاسٹ میں بڑی اہم امپورٹنٹ بات بتا دوں کہ جنوری کے لاسٹ میں اور فروری کے شروع میں شدید بارشیں اور برف باری کی پیشن گوئی کی ہے. آپ کو شاید علم میں ہو کہ ہمارا جو جنرل الیکشن ہے پاکستان کا وہ بھی 8 فروری کو اناؤنس کیا ہے. بالکل. تو کافی حد تک یہ بھی پیشن گوئی کی جا رہی ہے کہ یہ جو 8 فروری ہے اس دن بھی بارش اور جو ہے وہ برف باری کہ یہ پنجاب میں ہی ہوگا، یہ دوسرے علاقہ جات آپ بتا رہے ہیں جی یہ برف باری کے حوالے جی سے؟ یہ پورے پاکستان میں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بارشیں اور برف باری، پہاڑی علاقہ جات میں برف باری اور پنجاب میں جو ہے بارشوں کی پیشن گوئی کی گئی ہے، جس سے کافی حد تک چانسز ہیں کہ 8 فروری کا جو جنرل الیکشن ہے وہ بھی بارشوں سے متاثر ہو سکتا ہے. پر ظاہری بات ہے سپریم کورٹ کے اب حکم کے مطابق الیکشن تو ہوں گے اور بارشیں بھی جو ہیں انہی دنوں میں ہی بتائی جا رہی ہیں، تو اس کے لیے بھی ہمیں عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہے.
शुक्रिया ताहिर हमें ज्वाइन करने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे ताहिर सरफराज, जिन्होंने हमें मौसमों के हवाले से बताया कि सर्द मौसम में कितनी सर्दी आने वाले वक्त में पड़ सकती है, बारिशें कब होंगी, इसका दौरानिया कब तक रहेगा, और जो इस वक्त स्मोक और धुंध के बायस से जो इकदामात किए जा रहे हैं पंजाब हुकूमत ने किए हैं, ई रिक्शे का और ई बाइक्स का, इस पर भी उन्होंने बात की और उन्होंने बताया। तो इसी के साथ हमें इजाज़त दीजिएगा, नेक्स्ट प्रोग्राम में हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।